کی کیا ٹھنڈک ہے، دوسری چیزوں کی کیا ٹھنڈک ہے، درخت کے سائے کی کیا ٹھنڈک ہے، اور ٹھنڈی ہوا کی کیا ٹھنڈک ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ۔ 7 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، 7۔ یہ اس لیے بیان کرتا ہوں یہ حدیث کہ ہم دیکھ لیں، اپنا جائزہ لیں، ان 7 میں ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم ان 7 میں کسی صفت، کوئی صفت ہمارے اندر ہے، موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم آدمی ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا آدمی امام عادل، عدل والا حکمران، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ جوانی میں خواہشات زیادہ ہوتے ہیں، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، سینے میں زور ہوتا ہے اور رگوں میں دوڑتا وہ تازہ تازہ خون ہوتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے مستی کر لو، موج میلے کر لو، اور پھر بھی یہ اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھ لے۔ ایسا نوجوان اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کی بندگی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، آدمی نوجوان ہے اور وہ رات کے آخری پہر میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، لمبی لمبی قیام کرتا ہے، اور قرآن کریم کا بہت بڑا بڑا حصہ پڑھتا ہے تہجد میں۔ کتنی لذت ہے میرے بھائی اس میں۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، اور ورجل قلبه معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں معلق ہو، مسجدوں کے ساتھ جس کی زیادہ محبت ہو۔ ایک نماز پڑھ لی، دوسرے کا وقت آ رہا ہے، آدمی فکر مند ہے کب نماز کا وقت آئے گا، پھر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، پھر میں اللہ کے گھر تشریف لے جاؤں، پھر اللہ کے سامنے رکوع کر لوں، سر جھکا لوں، کمر جھکا لوں، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے زمین پر یہ اپنا ماتھا یا اپنا سر رکھ لوں۔ میرے بھائیوں، اس کی لذت جس کے دل میں ہوگی، مسجد کے ساتھ جس کی محبت ہوگی، مسجد میں بیان ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، مسجد میں نماز کا وقت ہے، اس کا شوق ہے اس کے دل میں، مسجد کے ساتھ محبت ہے، یہ آدمی اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ اور ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ پہلی حدیث میں بھی گزر گئے کہ یہ ایمان کی مٹاس پا لینے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ یہ عرش کا سایہ پا لینے کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت۔ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو بھی اسی جذبے کے ساتھ، ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو بھی اسی جذبے کے ساتھ، ایک دوسرے سے محبت ہے۔ چاہے ملاقات کے وقت ملتے ہیں یا ایک دوسرے سے دور بھی ہوں، پھر بھی دل میں محبت ہے۔ اور 5واں آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہے ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک آدمی کو ایک ایسی عورت جو حسن و جمال والی ہے، جو بڑے مرتبے والی ہے، وہ اس کو بدکاری کی دعوت دے اور اس کے جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بدکاری سے باز آ جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی دیکھ لے گا، کوئی یہ ہوگا، یہ نہیں، اس وجہ سے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ کام اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر پابندی ہے، اس کو عرش کا سایہ ملے گا، اس کو عرش کا سایہ۔ اور چھٹا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں وہ شخص ہے ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک ایسا آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں مال پیش کیا، اتنے چھپکے سے، اتنے خفیہ طریقے سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ کنایہ ہے بہت زیادہ چھپا لینے سے، یعنی کسی کو بھی بتانا لے، ریا اور دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے۔ اور 7واں آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی ہے جو خالی جگہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل الگ جگہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ ہے،
اور اس دوران وہ اللہ کی انعامات کو، اپنی گناہوں کو، اللہ کی عظمت کو یاد کر لے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اس وقت کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس ایسے وقت میں جب آدمی بالکل دنیا سے الگ تھلگ ایک خالی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ صفت بھی اب ہم سے نکل چکی ہے، اللہ کے لیے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو گرا لینا۔ حدیث میں آتا ہے جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل جائیں، یہ آنکھیں جہنم کی آگ پر حرام ہیں، جہنم کی آگ اس آنکھوں کو نہیں جلا سکتی۔ اللہ، اتنی بڑی سعادت ہے۔ اور جو تیسری حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے بہت بڑے عالم تھے یہود کے، پھر ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تورات کو پڑھا تھا اور گزشتہ کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی وہ انہوں نے اس میں پڑھ لی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، آپ کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیشگوئی گزشتہ کتابوں میں وہ دی گئی۔ وہ ایمان لائے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ جو آپ کا چہرہ ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، یہ سچا چہرہ ہے، اللہ، یہ سچا چہرہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اسے آپ کو سچا جانتا ہوں، اتنا میرے دل میں یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جتنا میرا اپنے بچوں کے بارے میں یقین ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، اتنا مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ ایمان لائے اور ان سے یہ حدیث منقول ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، اے لوگوں سلام پھیلا دو، سلام، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر میں داخل ہو جاؤ اور کاروبار کی جگہ میں، دفتر چلے جاؤ، مسجد میں آؤ، جس جگہ بھی جاؤ سلام کرو، السلام علیکم۔ یہ ایک خوبصورت دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھلاؤ، طعام کھلاؤ لوگوں کو، ضیافت ہمارے اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مہمان تشریف لے آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت متفکر ہو جائے، فکر مند ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی کیا آؤ کریں، کیا مہمانی کر لیں، کیسی ضیافت کر لیں تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت عجیب صفت۔ اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام سے فرماتے تھے کسی کے گھر میں کوئی ہے، کچھ ہے کہ یہ مہمان آیا ہے، اس کی کوئی ہم خدمت کر لیں، اس کی ضیافت کر لیں۔ اللہ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ اور وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تیسری صفت ہے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں قائم کر لو، آپس میں یعنی ایک دوسرے سے قطع رحمی مت کرو، رشتوں کو مت توڑ دو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کر لو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ۔ اور چوتھی صفت اس حدیث میں یہ ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے وقت نماز پڑھو، یہ تہجد جس وقت عام لوگ سو رہے ہیں، عام لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ تو کیا ملے گا؟ یہ چار صفات اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
عليما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ایک ساتھی ہمارے بھائی بیمار ہیں، یہ انہوں نے خط بھیجی ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کر لیں. دعا کر لیں جتنے بھی وہ بیمار ہیں، چاہے اسپتال میں ہوں گھر میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اطاعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں زندگی وہ بخشنے کی عطا